یہ رات تمہارے لیے اس قدر اذیت ناک بنا دوں گا کہ تم پل پل اپنی موت مانگو گی، لیکن اسفند خان تمہیں مرنے بھی نہیں دے گا۔ بے ساختہ اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تھے اور اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے شوخ انداز میں چیخ چیخ کر کہا تھا کہ میں تو اسفند خان زادہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، مگر آج اسی کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اندھیرے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، مگر اس کی روشنی میں بھی وحشت بسی ہوئی تھی اور بیڈ کے سرخ گلاب بکھرے ہوئے تھے، مگر ان کی خوشبو میں بے بسی مہک رہی تھی۔ اشال کا کمزور نازک وجود ہلکے سنہری جوڑے میں لپٹا لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے سسکیاں نکل رہی تھی، مگر کوئی سننے کی پرواہ نہ تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسفند نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی شیروانی کو اتار کر ایک طرف پھینکا تھا، پھر کرتے کی آستین الٹتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ 17 سال کی کومل شہزادی کانپ رہی تھی اور اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھا اور اپنے جوتے والا پاؤں اس کی گود میں رکھ دیا جو کہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ اپنے گردن کے پیچھے رکھ کر انگڑائی لینے کسی انداز میں کہنے لگا، ہاں تو محترمہ کیا فرما رہی تھی آپ؟ وہ گھبرائی تھی جب وہ کہنے لگا کہ جوتا اتارو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اسفند کا پاؤں جھٹکنا چاہا، لیکن جس طرح گھوری سے اسے دیکھا مجبوراً اس کے جوتے کے اتار کر ایک طرف رکھنے پڑے تھے۔ پھر کہنے لگا، جانتی ہو پرانے وقتوں میں بیویاں شادی کی پہلی رات سہاگ رات منانے سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ وہ اپنے شوہروں کے پاؤں دھو کر پیتی تھی۔ جاؤ شاباش، آج یہ رسم میں تم سے ادا کروانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر تو اشال کو اکائیاں آنے لگی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور ایک جھٹکے سے اس کے جسم پر موجود دوپٹے کو جدا کرنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کے کپڑوں کو کھینچ کر وہ اس کے وجود سے الگ کر رہا تھا جو اس کی جگہ جگہ سے پھٹنے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے۔ اسفند پلیز ایسا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اسفند کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اسفند کی آنکھوں میں وحشت تھی، جنون تھا، انتقام تھا، چنگاری تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اشال کی پتلی کلائی پکڑی اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا اور بیڈ پر گر چکی تھی۔ سارے حدوحال واضح تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سہاگ رات کا، بہت خواب دیکھے تھے، آج میں تمہیں سب دکھاتا ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ اسفند کے لہجے میں زہر گھلا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہ کہہ پائی تھی۔ اشال کا دل جیسے سینے میں ہی مر گیا تھا، خوف کے مارے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ نہیں پلیز پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا پلیز، وہ کانپتی ہوئی التجا کر رہی تھی، مگر اسفند کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر اشال کی گردن پکڑ لی اور اتنی سختی سے اس کا نرم نازک وجود کانپنے لگا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، سانسیں رکنے لگیں، مگر اسفند کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ اب رونا کیسا؟ کیوں؟ یہی تو چاہا تھا نا تم نے، یہی سب تو تمہیں چاہیے تھا، اب بھگتو۔ اسفند کی آواز میں زہر گھل گیا۔ سہاگ رات منانے کی کتنی جلدی تھی نا، وہ بھی اس کم عمری میں۔ آج میں تمہارے سارے شوق سو سمیت پورے کروں گا۔ جیسے جیسے وہ اسے پردوں سے آزاد کر رہا تھا اور وہ گھبرا کر بیڈ کی دوسری طرف کھسک رہی تھی، اس نے اشال کو مزید قریب کیا اور اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ اسفند کی تیز سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد کا غصہ کیا ہوتا ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جب اور عزت پر انگلی اٹھتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اسفند کی گرفت اور سخت ہوگی اور اشال کا پورا وجود لرز اٹھا۔ نہیں پلیز پلیز، اس کی آواز کی سرگوشی میں بدل گئی تھی، مگر اسفند کے دل پر جیسے پتھر تھا۔ اس نے جھک کر اشال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ اشال کی روح کانپ گئی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا، وہ بناؤں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسفند کے لب اس کے قریب آئے اور اس کے اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ ایک جانب اس کی چیخوں کو قابو کیے وہ اس کے دوسری جانب بڑی شدت اور ظالمانہ انداز میں اسفند کے ہاتھ اس کے نازک وجود پر گرفت بڑھا رہے تھے اور بیڈ کی چادر جو کہ پہلے خالص سفید تھی اب رنگین ہو چکی تھی، جو بات کی گواہی دے رہی تھی کہ کسی کی روح کو کچلا گیا ہے، کسی کی معصومیت روندی گئی ہے۔ اشال کا نازک وجود تھکن اور اذیت سے لرز رہا تھا، اس کا سینہ سنہری جوڑا بے ترتیب ہو چکا تھا اور اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور جسم پر نیل کے نشان کہانی سنا رہے تھے کہ وہ رات کیسی گزری تھی۔ بس پلیز بس کریں، مجھ پر رحم کریں۔
वो सिसक रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर असफंद खानज़ादा के चेहरे पर कोई रहम न था। अब बेरहम असफंद चाहिए। जब जुबान चलाती थी तब ये ना सोचा था कि ये दिन में पड़ेंगे। असफंद का लहजा जहर आलूद था। उसकी आंखों में वहशत थी और एक अजीब सा जुनून था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। इशाल की आंखों में आंसुओं के साथ साथ बेबसी थी। खुदा के लिए बस करें, मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। वो उसे दुहाइयाँ दे रही थी। मेरी सांस रुक जाएगी। कहाँ वो 17 साल की और कहाँ 30 साल का असफंद खानज़ादा। मगर असफंद की गिरफ्त और मजबूत होगी। नहीं, अभी मरने का वक्त नहीं आया, अभी सजा बाकी है। उसकी आवाज़ में इंतकाम था, शदीद इंतकाम, जैसे वो इशाल को हर लफ्ज़, हर जुमले का हिसाब चुकाना चाहता हो। इशाल की सिसकियां दम तोड़ रही थी। उसका वजूद ठंडा हो रहा था। वो नीम बेहोशी की कैफियत में जा चुकी थी। दर्द की शिद्दत इतनी थी कि उसका जहन मफलूज हो रहा था। हर चीज़ धुंधला रही थी। आखिरी बार जब असफंद ने एक झटका दिया तो इशाल के लिए लब कपकपाए। उसके आंसू तकिए में जज्ब हो रहे थे। कांपते होंठों से वो सिर्फ एक जुमला निकाल सकी, मेरी गलती इतनी बड़ी न थी जितनी आपने मुझे सजा दी। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। असफंद खानज़ादा। असफंद ने पल भर की अपनी गिरफ्त ढीली की और उसके दिल में जैसे जैसे कुछ चुभा हो। वो एक पल को साकित हुआ और उसके कानों में जैसे कोई पुरानी गूंज सुनाई देने लगी। कोई पागल औरत होगी जो इस असफंद से शादी करेगी। मैं तो इसकी तरफ देख कर भी थूकना भी पसंद नहीं करती। ये अल्फाज उसके कानों में, जहन में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने जोर से दरवाज़ा बंद किया हो और उसकी बाज गश्त उसके दिमाग में कैद होगी हो। उसे आज भी वो अल्फाज उसके दिमाग में गुज रहे थे। ये अल्फाज याद आना थे कि एक बार फिर असफंद की शिद्दतों में पहले से ज़्यादा इजाफा होने लगा था। यही अल्फाज थे जो कुछ दिन पहले इशाल ने कहे थे, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए उसकी छोटी बहन के सामने। असफंद को रह रह कर वो अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने इशाल के बेजान कमज़ोर वजूद पर नज़र डाली, जो बेहोशी की कैफियत में था। उसकी पलकें लरस रही थी, होंठों पर अभी भी दर्द की सरगोशी बाकी थी। मगर असफंद खानज़ादा ने खुद को सख्त कर लिया और उसने चेहरे दूसरी तरफ मोड़ा और लाभ पींच लिए। ये सजा थी, हाँ सजा ही तो थी, और सजा दे चुका था। बेजान वजूद गवाह था कि उसकी रूह को बुरी तरह से पामाल किया गया था। इशाल बेहोश थी, मुकम्मल बेसुध, मगर असफंद खानज़ादा के जुनून ने उसकी बेहोशी की भी परवाह नहीं की थी। वो रात भर उसी पर जुल्म ढाता रहा। 3 बार उसे वो हक जताया जो उसका था, मगर मोहब्बत नहीं, नफरत से, इंतकाम से। और जब उसके वहशी जज्बे तस्कीन पा गए तो वो थक कर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह रोशनी खिड़की से अंदर आई तो कमरे में सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। गुलाब की खुशबू अब बदबू की में बदल गई थी और हर तरफ सन्नाटा था। इशाल ने पलकें चिपकाई और उसके जिस्म में एक शदीद टीस उठी थी, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया हो, जैसे उसे हर तरफ से कुचल के रख दिया हो। आह! वो कराही, कमर और पेट में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने अंदर उसे रोंद डाला हो। वो अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर उस हर हरकत पर वो दर्द की तेज लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ जाती। आंखों में आंसू थे, होंठों पर कपकपाहट। वो रात याद आ रही थी, वो दरिंदा सिफ्त रवैया, वो जबर, वो इंतकाम। और तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, उठो। उसने खौफ से आंखें खोली। सामने असफंद खानज़ादा खड़ा था। उसकी नज़रें अब भी सहा थी, दिल में रहम का नामो निशान नहीं था। उसने एक झटके से इशाल को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और इतनी शिद्दत से कि इशाल की सांसें रुकने लगी थी। तुम्हारी सजा थी, समझी? मैंने तुम्हें यूं ही कुचलना था, तुम्हें रोंद कर तस्कीन हासिल करनी थी। असफंद का रवैया जहर से भरा हुआ था और इशाल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था, आंखों में आंसू, होंठ लरसते हुए। आपने मुझे ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतनी बुरी थी? उसका लहजा कांप रहा था। असफंद तंजिया हंसा। तुम्हें याद है ना, तुमने क्या कहा था? असफंद, तुम्हें असफंद खानज़ादा से नफरत थी, तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी खुद एक मजाक बन चुकी है। इशाल की आंखों में अजियत के साए गहरे हो गए थे। मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी और यही कहूंगी कि असफंद खानज़ादा पर भी थूकना पसंद नहीं करती, क्योंकि इस मर्द की असल हकीकत दरिंदगी
درندگی میں کل رات دیکھ چکی ہوں، یہ کسی عورت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسمد نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے نیچے دھکیلا اور اشال کی تکلیف بھری چیخ کمرے میں گونجی تھی، دفع ہو جو میرے کمرے سے، گھر سے۔ اشال کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، نہ میں تمہیں اپناؤں گا اور نہ کسی کا ہونے دوں گا، اسمد نے حقارت سے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اشال نے ٹوٹے وجود کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں میں بے یقینی، دل میں درد، اور مگر سب سے زیادہ خوف کہ وہ کہاں جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں، شہر ہو یا جنگل، جہنم میں جاؤ، مگر اس گھر میں مزید ایک لمحہ بھی رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اشال کو دروازے سے باہر دھکیل چکا تھا۔ وہ نازک وجود جو ساری رات کی اذیت سہ چکا تھا اب فرش پر پڑا تھا۔ تنہا، برباد اور بے یار و مددگار، اسمد نے دروازہ بند کر دیا، بغیر سوچے کہ وہ ایک گاؤں کی لڑکی تھی اور اس شہر میں انجان تھی، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ اس حال میں کہاں جائے گی۔ سڑک پر چلتے لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، کچھ کے چہرے پر حیرت تھی، کچھ کے لبوں پر سرگوشیاں تھیں، سب سے نظر انداز کرتے، یہ کون ہے؟ دلہن ہے، شاید گھر سے نکال دی گئی ہے، اللہ کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ سب اسی کی جانب دیکھ کر الگ الگ سی باتیں کر رہے تھے، مگر اشال کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ چل رہی تھی جیسے بے سمت، جیسی زندگی سے بے خبر۔ اسمد، تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ میں تو تمہاری اپنی تھی، سگے چچا کی بیٹی تھی، مگر تم نے مجھے راستے پر لا کر پھینک دیا تھا۔ اور اس کے کانوں میں اسمد کی زہریلی باتیں گونج رہی تھی، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نہ میں تمہیں اپناؤں گا اور نہ ہی کسی کا ہونے دوں گا۔ آنکھوں میں آنسو ٹپک ٹپک کر اس کے جلتے لبوں پر آ گرے تھے اور اس نے قدم بڑھایا۔ سڑک عبور کرنی چاہیے، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھی، یو ٹرن لے کر آتی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی اور وہ ہوا میں اچھلی اور سڑک پر گر پڑی۔ گاڑی میں فل والیوم پر میوزک بج رہا تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، بمشکل 20 سال کا۔ وہ گاڑی سے جھٹکے سے گھبرا گیا تھا، فوراً بریک ماری اور جھٹکے سے باہر نکلا۔ شٹ! وہ تیزی سے اشال کی طرف بھاگا تھا۔ زمین پر پڑی اشال بے حس و حرکت تھی، چہرے پر زخموں کے ہلکے سے نشانات تھے، مگر اس کا حسن وہ لڑکا پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا اور اس کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا، مگر اشال ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اوہ گاڈ! میں نے اسے مار تو نہیں دیا؟ وہ گھبرا گیا تھا، وہ زمین پر بیٹھا کانپتے ہاتھوں سے اشال کے چہرے کو چھوا۔ ہیلو پلیز آنکھیں کھولو، مگر اشال کی آنکھیں بند تھیں۔ نوجوان نے ارد گرد دیکھا، لوگ جمع ہونے لگے۔ ابے یار، یہ تو کئی کام سے، کہیں راہگیر نے سرگوشی کی، بکواس بند کر، لڑکے نے غصے سے کہا اور جھٹکے سے اشال کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور اس کے وجود میں ایک عجیب سی کشش تھی، کچھ ایسا کہ وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے جاتا ہوں، اس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر ایک پل نہیں رکا تھا۔ ہسپتال لے گیا تو پولیس کیس بن جائے گا۔ نہیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اور وہ اشال کو باہوں میں بھر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں اشال کا وجود کسی نازک گڑیا کی طرح تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، مگر دل کو چھو لینے والا۔ ماہر نے اشال کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور پوری رفتار سے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس ایک انجانا سا احساس کہ یہ لڑکی جو ابھی تک بے ہوش ہے کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، اسے جلدی سے گاڑی روکی اور اشال کو باہوں میں اٹھا کر اندر لے داخل ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کروانا چاہتا۔ ارے یہ کس کو اٹھا لایا ہے تو؟ حشمت بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی تھی۔ وہ ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، مگر اپنے بیٹے کو ایک بے ہوش لڑکی اٹھائے دے کر حیران اور پریشان کھڑی ہوگی۔ اماں، بتاتا ہوں، صبر کرو۔ مگر حشمت بیگم نے جب بیٹے کو اس جوان لڑکی کو اپنی باہوں میں ساتھ دیکھا تو جس طرح اس کی حالت تھی، آخر کو وہ بھی ایک عورت تھی، حالات کی نزاکت کو سمجھتی، فوراً روک کر بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا کیا ہے تو نے اس لڑکی کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، تجھے لاکھوں روپے سے بھرا ہوا کارڈ جیب میں تھما رکھا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتا پھرے، اور پھر معاملہ بگڑا اور اٹھا کر گھر لے آئے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ارے کتنی کی ریدی ہے یہ! حشمت بیگم تو ہمیشہ کی طرح اپنے خدشات ظاہر کرنے لگی۔ اسے بیڈ پر لٹانے کی بعد ماہر نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور دونوں ہاتھ ماں کے سامنے جوڑ کر کہنے لگا، میری اماں، کچھ خدا کا خوف کر لے، کیا میں تجھے اتنا گیا گزرا لگ رہا ہوں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا پھروں؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تو میری ماں ہی نہیں ہے۔
وہ غصے سے ہڑبڑاتا ہوا حشمت بیگم کو فوراً سے جھنب سی گئی تھی اور کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ مجبوراً ماہر کو اپنی ماں کو سب کچھ بتانا پڑا، جس کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے غلط کر کے چھوڑ دیا۔ دلہن بنی لڑکی دیکھ کر تو صحیح کتنی پیاری ہے، کم عمر بھی دکھتی ہے۔ چائے کے گھونٹ جلدی جلدی حلق کے نیچے اتارتی ٹکر ٹکر اشال کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے اشال کو دیکھ کر تسلی دی کہ وہ خطرے سے باہر ہے، مگر شدید صدمے اور کمزوری میں ہے۔ دعا دے کر وہ چلا گیا، مگر حشمت بیگم اب بھی بے چین تھی۔ بیٹا یہ جاگے گی تو نہ جانے کیا کرے گی، ہمیں اس کے گھر والوں کو خبر دینی چاہیے۔ ہاں مگر پہلے اماں دیکھ تو لیں کہ یہ ہوش میں آ کر کیا کہتی ہے۔ اور اب اگر اس کے پاس کوئی جادو کبوتر ہے جو آپ کو فوراً اس کے گھر والوں کو پتہ دے دے گا تو لائیں بتائیں۔ وہ منہ چڑھا کر بولا تھا تو حشمت بیگم نے فوراً اپنا جوتا اتار کر اس کی کمر میں دے مرا تھا، اور ان کا بیٹا شروع سے ہی ایسا تھا، خود بھی ایسے ہی تھی۔ حسن بیگم نے یہ دوسری شادی کی تھی۔ پہلی شادی ماہر کے باپ کے ساتھ تھی، جو ہر وقت تانے دیتا، مار پیٹ کرتا، اور شروع میں تو اس کے ساتھ حشمت بیگم اس کے سارے ظلم سے، پھر جب بیٹا 10 سال کو پہنچا اور ظلم سہ کر تھک گئی تو اپنے شوہر کے ساتھ منہ زور ہو گئی تھی۔ اب تو دونوں جب لڑتے تو پورا گاؤں سنا کرتا تھا۔ پھر ایک روز اس کا شوہر مر گیا اور اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے لگی۔ حشمت بیگم تو فوراً کہہ دیا تھا کہ رشتے والیوں کو، اگر کوئی اچھا امیر کبیر شخص مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اپنانا چاہے تو میں ضرور حاضر ہوں۔ حشمت بیگم وقت کے ساتھ ساتھ کافی تیز اور شاطر ہو چکی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتی تھی۔ ہاں، اپنے اور اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے خود غرض ضرور ہو چکی تھی۔ ایک 70 سالہ بوڑھے کا رشتہ 30 سال کی حشمت کے لیے آیا تھا، جو کہ امیر تھا، اس لیے فوراً قبول کر لیا۔ 5 سال بعد ہی وہ شخص اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس کی ساری جائیداد حشمت اور ماہر کو مل چکی تھی۔ یوں یہ دونوں امیر تو ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے انداز اور اطوار میں وہی گاؤں والے طور طریقے بستے تھے۔ انہیں اتنے بڑے محل نما گھر میں رہتے دیکھ کر جب کوئی ان سے بات کرتا تو لہجے سے جھلکنے والا گاؤں کا لہجہ اور پھر وہ بدتمیزانہ انداز سن کر اکثر لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد اشال کی پلکیں ہلیں، وہ کراہتے ہوئے ہوش میں آ گئی اور آنکھیں کھولتے ہی وہ چھت کو گھورنے لگی۔ یہ جگہ، یہ در و دیوار سب اجنبی تھے۔ وہ دیکھ کر ایک دم سے حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، مگر جسم میں شدید درد تھا۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ میں کہاں ہوں؟ کمرہ سنسان تھا، وہ تنہا تھی۔ امی، اس کے کانپتے لبوں سے سرگوشی نکلی تھی، امی پلیز میرے پاس آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بند کمرے میں خود کو بالکل بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کوئی تھا جو اس کی بے بسی کو سن رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اشال پلکیں بوجھل انداز میں کھلی اور آنکھوں کے گرد سوجن تھی، پورا جسم جیسے زخموں سے چور تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر اجنبی تصاویریں، چھت پر لگا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں تھی، یہ جگہ کون سی تھی۔ دماغ دھندلا سا گیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی سانسیں بحال کی، ماضی کسی بگولے کی طرح اس کے ذہن میں اتر آیا تھا۔ گاؤں کی حویلی، وسیع آنگن اور اونچی دیواریں، وہ اپنی حویلی کو صاف دیکھ سکتی تھی، جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑی تھی، جہاں ماں باپ کی محبت تھی، جہاں اس کے چچا اور چچی نے بھی ہمیشہ شفقت سے پالا تھا۔ مگر اس حویلی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اسفند خان بچپن سے ہی وہ روایتی اور جگیرداروں کی طرح سخت مزاج تھا، چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور آنکھوں میں رعب، جس نے سب کو اس سے ڈرا رکھا تھا۔ وہ کم ہی بات کرتا، اور جب بھی کرتا تو دھونس جمانے کے لیے۔ اس شال کے لیے وہ ہمیشہ ایک پہیلی رہا تھا، اور ایک ایسا شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، ہر وقت بات میں ضد کرتا اور سب سے بڑھ کر اسے ناپسند کرتا۔ اکثر اسے آنکھیں دکھاتا، مگر اشال بھی کسی سے کم نہ تھی، وہ چنچل، شرارتی اور شوخ مزاج تھی۔ اسفند جتنا خاموش تھا وہ اتنی ہی باتونی تھی۔ وہ اکثر اسفند کی بہن رانیہ کے ساتھ اس کی بدگوئی کیا کرتی۔ اسفند کو اپنی بہن کی یہ بے تکلفی پسند نہ تھی، اور اشال کی شوخیوں سے تو اسے ویسے ہی شدید نفرت تھی۔ ہمیشہ اپنا کمرہ بند رکھتا تھا، یہاں تک کہ ملازموں کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف اس کی ماں تھی جو اس کے کمرے میں جا کر صاف صفائی کے لیے کرتی، اور اشال کے دل میں یہ تجسس ہمیشہ پنپتا رہتا، کسی طرح میں جا کر دیکھوں آخر اس کھڑوس شخص کے کمرے میں ایسا کیا ہے، کیا جو
یہ ہر وقت اپنا کمرہ بند رکھتا ہے۔ ایسے کون سے خفیہ راز ہیں جو اس کمرے سے یہاں پر چھپا رکھے ہیں، لیکن ہر بار یہ کمرہ اسے بند ہی ملتا۔ اس شام ایک ہفتے بعد حویلی واپس لوٹا تھا، مگر اس بات سے اشال انجان تھی کہ وہ واپس لوٹ چکا ہے۔ صحن میں وہ خوبصورت پھولوں کی کیاریاں ٹھیک آ رہی تھی جب اس نے اسفند کے کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھی، اور اگلے ہی پل اسے ایک شرارت سوچی۔ آج رات شاید اسفند واپس آنے والا تھا، یقیناً تائی جان اس کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے اسے شرارت سوچی اور وہ چلتے ہوئے اوپر منزل پر آ گئی جہاں پر اسفند کا کمرہ موجود تھا۔ ذرا سا نوک گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور اندر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرہ انتہائی نفیس تھا، ہر چیز اپنی جگہ، کسی چیز پر ایک دن کا تک نہ تھا۔ دیواروں پر ہتھیاروں کی سجاوٹ اور ایک بڑی سی الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی، اور بیڈ پر سیاہ رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ وہ دھڑام سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور پورے کمرے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، ویسے تو ناک پر غصہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اور بیڈ کی چادر تو دیکھو سیاہ رنگ کی۔ کون بے وقوف ہے جو بیڈ کی چادر سیاہ رنگ کی رکھتا ہے؟ تبھی اس کی نظر الماری پر گئی تو وہ الماری کو کھولنے کے لیے آگے بڑھی کہ دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا اور پل بھر میں اس کے سامنے اس کا چہرہ رنگ سفید پڑ گیا۔ اسفند واش روم سے باہر آ چکا تھا اور وہ حیرت میں گم، صرف ایک ہاتھ باتھ ٹاول میں، باقی پورا وجود بے لباس۔ پانی کے قطرے اس کے گھنے بالوں سے ٹپک رہے تھے، چوڑی چھاتی پر نمی ہلکی ہلکی چمک رہی تھی اور چہرے پر وہی غصہ، شدید غصہ، جیسے کچا ہی چبا جائے۔ اشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شرم اور خوف کے مارے وہ فوراً پردے کے پیچھے چھپ گئی، مگر اسفند اسے دیکھ چکا تھا اور اشال کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پردے کے پیچھے کھڑی وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کی سانسوں کی آواز، شدتیں، بے ترتیبی اس کے خوف کی چگلی کھا رہی تھی اور اس کے لب کپا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لیکن اسفند نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اسے پردے کے پیچھے سانس لیتا ابھرتا وجود اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لے آیا تھا۔ پل بھر میں وہ جھٹکے سے پردہ ہٹا چکا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کا مضبوط ہاتھ اشال کی نازک کمر کے گرد آ چکا تھا، وہ اس کے قریب تر ہو چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسفند کی بھاری آواز، غصیلی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور اشال کی سانسیں جیسے تھم سی گئی تھی۔ اسفند کا برہنہ سینہ جو ابھی بھی پانی سے بھیگا ہوا تھا، اس کے نازک وجود سے جا لگا۔ نمی کی ٹھنڈک اور اسفند کے جسم کی گرمی نے اشال کے حواس کو مفلوج کر دیا۔ میں تو بس ایسے ہی چلی آئی، وہ ہکلائی، نظریں جھکا لی اور خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، مگر اسفند کا شکنجہ سخت ہوا تھا۔ ایسے ہی اسفند نے اس کی گردن کے قریب جھکتے ہی سرگوشی کی تھی اور اس کی گرم سانسیں اشال کے کانوں کے پیچھے پڑی تو اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ کی تھی اور اس کی انگلیاں اشال کی نازک کمر پر رینگ رہی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب رکھے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو نا، مجھے کمرے میں کسی کا داخل ہونا پسند نہیں، اور جو میرے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں میں انہیں سزا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی مزید قریب کر چکا تھا۔ نازک سی لڑکی کو گھبراتا ہوا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اشال کہنے لگی، سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو بس آپ کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا؟ اچھا، صفائی کرنے کے لیے آئی تھی تو پھر کرو نا صفائی، پردے کے پیچھے کیوں چھپی ہو؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا؟ یہ کہہ کر اس نے اشال کی تھوڑی کو سختی سے پکڑ لیا اور اس کے چہرہ اپنے قریب کیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ اشال کے لب مزید کپکپائے تھے۔ سزا؟ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا اور اگلے ہی لمحے اسفند نے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنے سخت لب اشال کے لبوں پر نرم لبوں پر رکھ دیے تھے۔ اشال کی آنکھیں یکدم پھیل گئی اور ہلکے سے انہیں چوم رہا تھا، بلکہ جیسے اپنے غصے اور جنون میں اسے اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ اشال نے مزاحمت کی اور اپنے ہاتھوں سے اسے دھکا دیا، مگر اسفند نے اور سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ مدھم سی آواز میں بولی، مگر اسفند کے کانوں میں جیسے کچھ نہیں پڑا۔ وہ جان بوجھ کر اسے بے بس محسوس کروا رہا تھا، جان بوجھ کر اس کی بے بسی سے مزہ لے رہا تھا۔
اشال کا دم گھٹنے لگا اور اس نے خود کو پوری طاقت سے پیچھے کیا تو اسفند نے آخرکار اسے آزاد کیا، مگر جانے سے پہلے وہ اشال کے ہونٹوں کو ہلکے سے کاٹ چکا تھا۔ اشال نے جلدی سے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی سانسیں بری طرح سے اکھڑ رہی تھی۔ اسفند نے اس کی گردن کے قریب جھک کر سرگوشی کی، دوبارہ میرے کمرے میں آنے کی جرات نہ کرنا، میں تمہارا